وهو الذي يرسل الرياح وہ ہواؤں کو بہتے ہیں خوشخبری کے طور پر بین یدی رحمتہ بارش سے پہلے اللہ رب العزت بارش کے نظام کو ذکر فرما رہے ہیں وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب ثقالا یہاں تک کہ یہ بادل بجھڑ ہو جائے سحابا ثقالا رب کائنات فرماتے سقناہ ببلد میت میں اللہ رب العزت بناتا ہوں ببلد میت مردہ زمین کو پانی اللہ رب العزت فرماتے فانزلنا به الماء فاخرجنا به من الثمرات میں اس بادلوں کے ذریعے سے بارش برساتا ہوں فاخرجنا به من كل الثمرات اور اسی پانی کے ذریعے سے سارے میوجات کو اگاتا ہوں اللہ رب اللہ کے فرمائے كذلك نخرج الموتى اسی طریقے سے کل قیامت کے دن میں وہ دورداؤں کا نخرج الموتى لعلكم تذكرون تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو اس آیات میں رب کائنات فرمائے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اس انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھے اللہ رب العزت فرمائے اِنَّا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ہم نے بارش برسا کر ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا شقًا زمین کو پھاڑ کر فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا اللہ رب العزت فرمانے ہم نے اس میں دانے کو اگایا حَبًّا دانا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَحِنَبًا وَقَضْبًا اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرمانے ہم نے انگور کو اس میں اگایا سارے پھلوں کو اس میں اگایا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا اللہ رب العزت آگے فرمانے مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اور تمہارے چھوٹاؤں کے لیے ہے تمہارے فائدے کے لیے اللہ رب العزت فرمانے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا یہ زمین میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا اللہ رب العزت فرمانے ساری کی ساری انسان کے پیدا کیے میں نے پیدا کیے لیکن اس انسان اور جنات کے بارے میں رب کائنات فرمانے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں کسی اور چیز کی عبادت نہ کریں کہ بتوں کی عبادت نہ کریں اس انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کرے باقی ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت فرما رہے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا یہ ساری کی ساری تمہارے فائدے کے لیے متاعا لکم ولانعامکم تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چھوٹاؤں کے فائدے کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اللہ رب العزت فرما رہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا اور اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے اب میرا عزیز ساتھیوں یہ سارا کا سارا نظام رب کائنات نے چلایا بارش کے نظام کو اس لیے چلایا تاکہ انسان کو فائدہ ہو لیکن کبھی کبھار ہمیں نظر آتا ہے کہ بارش کی وجہ سے فائدے کے بجائے نقصانات ہمیں نظر آتے ہیں اس کے بارے میں میرا رب فرمانے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یہ بر البحر میں جو فسادات آپ کو نظر آ رہے میرا رب فرما رہے بما کسبت ایدی الناس یہ لوگوں کے ہاتھ کی ہوئی کے سبب ہے ان کے اعمال کی کمی کی وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے لیذیقہم تاکہ میں ان کو چکا دوں لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلکم یرجعون بعض کو عذاب چکا دوں اور بعد اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر آ جائے میرا جی ساتھیوں رب کائنات نے بارش کے نظام کو اس لیے چلایا تاکہ انسان کو فائدہ ہو اس سے رزق ہو گئے اس سے دانا ہو گئے اس سے انسان کے لیے فائدے ہو نباتات انسان کے چھپاؤں کے لیے پیدا ہو اللہ رب العزت نے اس نظام کو اس لیے چلایا
لیکن اس نظام میں جب بگاڑ آتا ہے میرا رب فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ بر و بحر میں جو فسادات نظر آ رہے ہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کی دی ہوئی کے سبب ہے. اللہ رب فرما رہے ہیں لیذیقہم، تاکہ میں ان کو چکھا دوں بعض الذی یعملون لعلہم یرجعون، جس میں سے بعض میں جو ہے وہ اللہ رب کی طرف لوٹ آئے. دوسری آیت ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ رب نے فرمایا آپ پر جو مصیبت آ پڑتی ہے، آپ پر جو مصیبت آ رہی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھ کیے ہوئے کا سبب ہے. آپ کے ہاتھ نے جو اعمال کیے اللہ رب العزت نے اس اعمال کے نتیجے میں یہ عذابات آپ کو نازل فرمائے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون کے تحت لقی عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع عثمانی نبر اللہ قدرہ نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے، اس آیات کے ذیل میں ایک حدیث کو نقل کیا اور وہ حدیث ہے اذا اتخذ الفیء دبرا، ارے مسلمانوں جب ایسے وقت آ پڑے اذا اتخذ الفیء دبرا، جب عوام کے مال کو حکمران اپنا مال سمجھنے لگے، والامانۃ مغنما، امانت کو لوگ غنیمت سمجھنے لگے، والزکاۃ مغرما، زکات کو لوگ تاوان سمجھنے لگے، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور دین کو اور مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے. دین اس لیے حاصل ہو کہ ایک شخص کہے کہ جناب میں عالم بنوں گا، لوگ مجھے مفتی کہیں گے، لوگ مجھے علامہ کہیں گے، لوگ مجھے فہامہ کہیں گے. وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور حدیث میں آتا ہے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور آدمی بیوی کا فرمان بردار بن جائے، وَأَطَاعَ أُمَّهُ، اپنی والدہ کا نافرمان بن جائے، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اپنے ساتھی کو قریب کرنے لگے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور اپنے والد کو دور کرنے لگے. میرے عزیز ساتھیوں قریب واقعات ہے اس بارے میں کہ لوگ اپنے والد کو دور کر لیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو قریب کر لیتے ہیں. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں ناچ گانے کی آواز آنے لگے. آج سے 20 سال پہلے علماء کرام اس حدیث کی تشریح فرمایا کرتے تھے. جناب والا لوگ مساجد میں وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ کا معنی یہ کرتے تھے کہ آوازیں بلند ہو جائیں گی. ظہارت کے معنی بلند ہونا، اصوات کی معنی آواز ہے، اور یہ منع کرتے تھے کہ جناب والا لوگ مساجد میں بات کر رہے ہوں گے. معنی یہ ہے وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، ناچ گانے کی آوازیں مسجد میں آنے لگے. مفسر بھی حیران ہوتا تھا یہ ہوگا کیسے، لیکن میں اور آپ دیکھ رہے ہیں امام صاحب یہ مان لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جہاں پر میرا عزیز ساتھیوں موبائل پر ایسے گانوں کی آواز بجنے لگتی ہے، مسجد کے اندر ہی ایسے آوازیں آنے لگتی ہے، جناب والا ان کبائر سننا بھی گناہ ہے. تو وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَظَهَرَتِ الْخَيْنَاءُ وَالْمَغَازِمُ، اور جب یہ اعمال ہونے لگے کہ لوگ علماء کے بجائے ناچ گانے والوں کو عزت دینے لگے. چاہیے تو یہ کہ علماء کرام کے مطابق آتے حدیث میں کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے سے العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، لیکن ان کو عزت دینے کے بجائے ناچ گانے والوں کو عزت دینے لگے. ایک شخص کے متعلق سنا، ایک شخص نے اس کو پوچھا کیا کہ آپ کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا گلشن اقبال میں. وہ عجیب، آپ تو بڑے آدمی، وہاں تو فلاں ایک گھر کے قریب رہتے ہو، فلاں فنکار کے گھر کے قریب رہتے ہو. یعنی بڑا ہونا عزت اس لیے ہے کہ جناب مولا وہ فنکار اس کے گھر کے قریب رہنا. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاءُ وَالْمَغَازِمُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے جب ایسا ہونے لگے وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا، اور یہاں بعد میں آنے والا شخص پہلے لوگوں کو برا بنا کہنے لگے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مطابق آج کل کا ایک شخص نعوذ باللہ واقعہ فدر کی بات کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق قبر نوازی کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے متعلق
غلط بات کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا، جب بعد میں آنے والے شخص میرے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگے، وَشُرُبَتِ الْخُمُورِ، نعوذ باللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے متعلق قرآن کائنات نے سند جاری فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، اللہ رب العزت فرمانے، اللہ رب العزت ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ رب العزت فرمانے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہے، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے متعلق خود فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا، ارے یہ پکے ٹکے مسلمان ہیں، میرا رب فرما ہے جس سے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ لیکن آج کا ایک شخص غلیظ ترین زبان سے تم کے متعلق استعمال کرتے ہیں، حدیث کیا کہتے ہیں وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ أَوَّلُهَا، کہ بعد میں آنے والا شخص میرے لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہے گا، وَشُرُبَتِ الْخُمُورِ، اور شراب کثرت سے پیے جانے لگے۔ میرا عزیز ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بلند آواز سے، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، میرے نبی نے دیکھ چھوٹے سے ساتھ میرے آپ کے اور میرے متعلق فرمایا ہے، لیکن جب نبی کا نام آ جائے تو دل کی گہرائیوں سے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا، جب یہ اعمال ہونے لگے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، پھر انتظار کرو سرخ آنکھیوں کا۔ کون فرما رہے؟ میرا نبی فرما رہے، وہ نبی فرما رہے جن کے متعلق میرا رب فرما رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا بلکہ میں نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور میرے نبی کے متعلق میرا رب فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ رب العزت کبھی بھی ان کو عذاب نہیں دیں گے جب آپ ان میں موجود ہوں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ رب العزت فرما رہے کہ اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دیں گے جب آپ ان میں موجود ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دیں گے جب یہ استغفار کر رہے ہوں گے۔ دو وجہ بتائے ہیں میرے رب نے، ایک وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، ایک وجہ استغفار۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عذاب دیں گے جو استغفار کرنے والے۔ باہر کے عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو مرد و باہر کے فسادات ہیں، یہ جو عذابات آپ کو نظر آ رہے ہیں ارد گرد میں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ بعید نہیں کہ یہاں بھی آ جائے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب یہ استغفار کر رہے ہوں گے، استغفار کو لازمی پکڑیں۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ علامہ حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ان کے پاس شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، کہا محترم میرے بچے نہیں ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ میرے بچے ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ کیا کرو؟ کیا؟ دوسرا شخص آیا جناب والا، غریب ہوں، پیسے نہیں ہے، جیسے آج کل کی معاشی حالت ہے اور مہنگائی دن پر دن بڑھ رہی ہے اور لوگوں میں خرید و فروخت کی سکت باقی نہیں رہی ہے، تو کہا غریب ہوں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت مجھے مالدار بنا دے۔ استغفار کیا؟ تیسرا آیا، کہا امام حسن صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے فصل اگائی ہے لیکن بارش کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، کیا کریں؟ فرمانے لگے استغفار کرو۔ کیا کرو؟ کیا؟ جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو شاگردوں نے پوچھا استاد محترم بچہ نہیں، استغفار کرو، غریب ہوں استغفار کرو، اسی طریقے سے قحط سالی ہے استغفار کرو، سب کی نہیں استغفار۔ قرآن مجید کی آیات میں نے پڑھ کر سنائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح کی آیات ہے، قرآن مجید کی آیات ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، اللہ رب العزت بہت بخشنے والے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت آپ پر بارش برسائیں گے، ویمددکم باموال، آپ کے مال کو بڑھائیں گے، وبنین، آپ کے اولاد کو بڑھائیں گے۔ کی رات میں آئے نا ایک نے کہا بچہ نہیں ہے،
ایک نے کہا ساری ہے، ایک نے کہا غریب ہوں. سب کے بارے میں رب نے جواب دیا. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت کی طرف سے بارش برسے گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ رب العزت آپ کے مال میں اضافہ فرمائیں گے. وَبَنِينَ، آپ کے اولاد میں اضافہ فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ رب العزت آپ کے لیے بنا دیں گے باغات. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العزت کے لیے اللہ رب العزت آپ کے لیے نہریں بہا دیں گے. میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے ان عذابات سے بچنے کے لیے کس چیز کو لازم پکڑے؟ کس چیز کو میرے عزیز ساتھیوں، میرے استغفار کو ہم لازم پکڑیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت کے عذابات سے محفوظ رہیں گے. اللہ رب العزت سے دعا کریں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.